الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو عرب معاشرے میں ایک رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو، جسے حملے پالک کہتے ہیں، اس کو بھی گویا حقیقی بیٹوں کی طرح ہی تصور کرتے تھے۔ پھر شریعت نے یہ منع کر دیا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لے پالک کو اپنا نام دے۔ ولدیت کی جگہ پر، ولدیت کے خانے میں اصل حقیقی والد کا نام ہی لکھوایا جا سکتا ہے جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا سرپرست ہے، جس نے اس کو پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، اس کا نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو اس بات کی نفی کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور پھر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں بے شمار روایات میں یہ بات بیان کر کے کہہ دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہمارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا ضروری نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں۔ اور گزشتہ روز کی جو پاکستان میں آپ جانتے ہی ہیں، کسی سے پنہا نہیں ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے اذہان میں یہ بات پختہ کر لیں کہ ہمارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے، جب تک ہم آپ کو نبی کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین نہیں مانتے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور ہمارا اور قادیانی کا جھگڑا ہی صرف یہ ہے، وگرنہ تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ نبی تو وہ بھی مانتے ہیں مگر وہ خاتم النبیین نہیں مانتے، اور جو خاتم النبیین نہیں مانتا پاکستان کے قانون کے مطابق اسے کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور ذرہ برابر لچک اور کمزوری برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر یا آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ جو ہوا صحیح ہوا غلط ہوا کیا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن چونکہ کرنٹ ایشو ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک موقع ضرور ملا ہے، اور اپنے ایمان کو چیک کرنے کا موقع ضرور ملا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں چاہے ہم کتنے ہی کمزور ایمان والے کیوں ہیں، مگر اپنے نبی کی حرمت کے لیے ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑا ہے۔ اسی مفہوم کو سمجھاتے ہوئے میں اپنی بات کو اصل جو آج کا میرا موضوع ہے اس کی طرف لے کے جاؤں گا، اسی سے انشاءاللہ۔ خاتم النبیین کے یاد رکھ لیجئے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی جتنا اہم ہے، دوسرا معنی بھی اتنا ہی اہم ہے، اور جتنا ہم پہلے معنی پر زور دیتے ہیں، اگر ہم دوسرے معنی پر بھی اتنا ہی زور دیں تو ہمارے
دین کے سارے معاملات جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ پہلا معنی کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور جو اس آیت کے مفہوم سے بھی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی یہ دعویٰ بھی کرے اگر نبوت کا تو ہم اس سے دلیل مانگنے کے بھی روادار نہیں ہیں، ہم بس یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، ہم اس سے دلائل نہیں مانگیں گے، یا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا۔ کوئی دعویٰ کرے تو بس وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے، اور مسلمانوں نے الحمدللہ ان کا قلع کما کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان کو، اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ایک دوسرا معنی ہے خاتم النبیین بمعنی تکمیل، خاتم بمعنی تکمیل، اور وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس دین کو شروع کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام تھا۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا ہے، لیکن شریعت یعنی طریقہ کار مختلف ہوتے رہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ نماز ہر نبی پر اور نبی کی امتیوں پر فرض رہی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی، اس کے تعداد، اس کے اوقات، اس کا طریقہ کار، اس میں نبیوں کی شریعت کے اعتبار سے فرق رہا ہے، لیکن نماز ہر ایک پر فرض رہی۔ دین اسلام ہی رہا، شریعت طریقے مختلف ہوتے رہے، بنیادیں نہیں مختلف ہوئیں، بنیاد وہی رہی۔ اس سلسلے کو، اسلام کو بتدریج پروان چڑھاتے ہوئے، بتدریج اس میں تبدیلی کرتے ہوئے، جس طرح ایک نصاب سے انسان چلتا ہے نا، پہلے کلاس کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر میٹرک کا، پھر اس کے بعد آخر میں ایم اے تک، پھر پی ایچ ڈی کا، ایک آخری ڈگری مل گئی اس کو، پی ایچ ڈی بس۔ اسی طرح پروان چڑھاتے بتدریج اس نصاب کو، اس شریعت کو آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو یوں سمجھیں، خاتم بمعنی تکمیل یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بچے کو آپ ہوم ورک دیں اور وہ اپنا ہوم ورک جب مکمل کر لے تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے اپنا کام ختم کر دیا، میں نے اپنا کام ختم کر دیا۔ اب اس کا کام ختم ہو گئے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جو ٹاسک دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ کیا معنی؟ پتہ یہ چلا کہ خاتم بمعنی تکمیل بھی استعمال ہوتا ہے، خاتم بمعنی کسی کام کے مکمل ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ اس اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں کہ سلسلہ دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ اب حرف آخر، وہ شخص جو نبی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ بھی ختم نبوت پر پوشیدہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے بات۔ اب جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں، اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کی بات کو حرف آخر مانیں۔ نبی کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی، بس وہ حرف آخر، وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دوسرا درجہ بھی دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں سے وہ تمام خرافات، وہ تمام بدعات، وہ تمام رسومات، ناجائز رسومات جو ہم نے دین میں شامل کر کے
دین کو بگاڑ دیا ہے وہ نکل جائیں گی اور ہمارا دین نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ میں آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا تھا دراصل وہ یہی تھا کہ ہم یہ جانیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے بارے میں کیا سلیقے اور کیا آداب سکھائے ہیں۔ یہ جو تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ موقع کی مناسبت سے سمجھ لیں، حالات حاضرہ کی مناسبت سے اس کو میں نے یہاں پر جوڑا ہے، وگرنہ اصل جو میں بیان کرنا چاہتا تھا آج وہ یہی تھا کہ ہم دعا کے ادب و آداب، اور اس میں جب میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو پتہ یاد ہوگا کافی پہلے، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس وقت کچھ بھائیوں کا یہ اصرار تھا کہ اس بات کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے کہ دعا کا سلیقہ طریقہ کیا ہے، اور جو دعا میں ہم کسی کی ذات کا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے جو دعا کرتے ہیں، اس کی بھی ذرا کھل کے وضاحت ہو جانی چاہیے۔ تو اصل جو ٹاپک آج ہمارا ہے مختصر وقت میں وہ یہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں، یہ قانونی بات آپ کو آج ایک بتانے لگا ہوں، یہ بات پلے باندھ لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر موڑ پر یہ کام آئے گی۔ یہ ایک اصول ہے، فقہ کا اصول اور مسلمہ اصول، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں اور دیوبندی نہیں مانتے اور نہیں، یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ اور وہ کیا؟ عبادات میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ عبادات میں اصل کیا ہوتا ہے؟ حرمت ہوتی ہے۔ ایک مختصر سی میں نے تعریف بیان کی، لیکن ابھی اس سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں اس کو انشاءاللہ کھول کر مثال سے بیان کر دوں گا تو بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ معاملات میں اصل اباحت ہے، حلت ہے، اور عبادات میں اصل حرمت ہے، یہ اصل میں قانون ہے، لیکن ہم صرف اسی پر ڈسکس کریں گے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا کوئی بھی طریقہ، عبادت کا کوئی بھی طریقہ خود ساختہ یا تمام طریقے جو کوئی انسان اپنا سکتا ہے، وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں۔ عبادت کا کوئی بھی طریقہ جو انسان اپنے طور پر اپنا لے، سارے عبادت کے طریقے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اصل عبادات میں کیا ہے؟ حرمت۔ ہر عبادت کا طریقہ حرام ہے، سوائے اس طریقے کے جو طریقہ ہمیں اللہ رب العزت عبادت کا سکھا دیں۔ بات سمجھے ہیں؟ عبادت کا ہر طریقہ کیا ہے؟ حرام ہے، صرف وہ طریقہ عبادت کا جائز ہے، حلال ہے جو اللہ ہمیں سکھا دے۔ مثال کے طور پہ، مثال سے سمجھیں، ایک آدمی ہے، وہ الٹا ہو جاتا ہے، ہاتھ نیچے کر لیتا ہے، ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے جی میں ایسے ہی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہے؟ میں ایسے ہی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب ہم اس کو کہیں کہ یار ایسے اللہ کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، ایسے اللہ کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، وہ آگے سے ہمیں کہے کہ بتاؤ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ایسے عبادت کرنے سے منع کیا؟ بات بنتی ہے نا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بتاؤ میں جو الٹا ہو کر ٹانگیں اوپر پاؤں نیچے کر سر نیچے کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، بتاؤ یہ عبادت کا طریقہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے کہیں منع کیا ہے کہ میری عبادت ایسے نہ کرو؟ تو پھر ہمارا اس کو جواب کیا ہوگا؟ پھر ہمارا اس کو جواب یہ ہوگا کہ یہ اس لیے منع ہے کہ عبادت کا یہ طریقہ اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ بات سمجھ گئے ہم؟ یہ بڑا نقطہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ اصول اس لیے آپ کو بتا دیا کہ آئندہ ہمیں یہی اصول ذہن میں ہوگا تو بات سمجھ آئے گی۔ دعا بھی ایک الدعاء هو العبادہ، بلکہ مخ العبادہ، عبادت کا مغز، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو دعا کے تمام طریقے کیا ہوئے؟ حرام۔ دعا مانگنے کے تمام طریقے کیا ہوئے؟
حرام سوائے اس طریقے کے جو طریقہ اللہ نے سکھا دیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا. یہ ایک مسلمہ اصول آپ کو بیان کر دیا ہے. اب پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم نے دعا مانگنے میں ہر عبادت میں، لیکن ہمارا چونکہ ٹاپک دعا ہے اس لیے ہم دعا پر ہی رہیں گے، پتہ یہ چلا کہ ہم نے دعا مانگنے میں صرف ان طریقوں کو اپنانا ہے جو طریقے یا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے. ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ دعا کا اپنا سکتے نہیں، کیونکہ یہی بات وہی بات آ گئی کہ اس معاملے میں حرف آخر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہماری دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں. ہماری دعائیں قبول کیسے ہوتی؟ مومن آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی الا کہ رد ہونے کے کچھ اسباب موجود نہ ہوں. مومن آدمی کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے الا کہ قبولیت میں کوئی مانع آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یوں وضاحت فرمائی کہ اشعث و اغبارہ، بکھرے بال ہیں، پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، تھکا ہارا ہے. مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فانا یستجاب لذلک. اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام. بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا. بات سمجھ گئے؟ ہر مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس میں کوئی رکاوٹ اب حرام رزق دعا کی قبولیت میں کیا آ گیا؟ رکاوٹ آ گئی. حرام رزق حرام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ گئی. اس رکاوٹ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی، وگرنہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک اصولی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ اب دعا قبول کیسے ہوتی ہے وہ سمجھ لیں. سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ جو ہمیں قرآن سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو وہی ملتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے، لیکن کب ملے یہ اس کو نہیں پتا کہ کب مجھے اس چیز کا ملنا یا اس دعا کی قبولیت کا وقت، اصل میں صحیح وقت کون سا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے کہ اس بندے نے جو مانگا ہے اس کو دینا کب ہے، اس کو دینا. حضرت مثال سے سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیجئے جو انہی میں سے ہو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی نا. لیکن وہ قبول کب ہونی تھی اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی قبولیت کا اصل وقت کون سا ہونا چاہیے. انہوں نے مانگی، اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اپنے بندے کی اس دعا کو کب قبول کرنا ہے. تو ممکن ہے بہت سی دعائیں جو ہم اپنی زندگی میں مانگتے ہیں زندگی کے بعد وہ قبول ہوتی ہوں، زندگی کے بعد وہ ہمیں دنیا میں اپلائی ہوتی ہوں، یا زندگی کے بعد وہ ان کا جو بھی امپلیمنٹ اللہ رب العزت نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ایک طریقہ دعا کی قبولیت کا ہمیں کیا سمجھ میں آ گیا کہ جو مانگا وہی ملا، لیکن کب ملنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. دوسرا، بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے بندہ جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے اور اسی وقت مل جاتا ہے. بندہ جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے اور اسی وقت مل جاتا ہے.
اس کے لیے وہ لمبی حدیث ہے لیکن شارٹ لفظوں میں اشارہ کر کے بات سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں پھنس جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا. وہ غار میں انہوں نے پناہ لی, طوفان سے آگے پتھر گر گیا. اب آگے پتھر گر گیا. اب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اپنی اپنی سامنے رکھ کے, وہی آگے ذکر آ جائے گا کہ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پتھر ہٹ جائے. اب اللہ نے اسی وقت, انہوں نے دعا مانگی اسی وقت پتھر ہٹا دیا. اسی وقت مانگی اسی وقت قبول ہو گئی, جو مانگا اسی وقت مل گیا. تو پتہ کیا چلا, بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ کو پتہ ہے اس کو ابھی ضرورت ہے, اسی وقت جو مانگا وہی ملا, اسی وقت مل گیا, ان کی اسی وقت قبول ہو گئی. تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہے کہ انسان ناقص العقل ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ممکن ہے کہ تم اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. انسان نہیں سمجھ سکتا نا حقیقت کو, اسی لیے تو ہم دعائے استخارہ میں کہتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک, وہ اللہ تیرے علم سے ہم یہ سوال کرتے ہیں, اگر ان کان خیرا لی فی, اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے ہماری دنیا میں ہماری آخرت میں تو ہمیں عطا کر دے, اگر بہتر نہیں ہے فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بھی, تو ہمیں اس سے پھیر دے, اس کو ہم سے پھیر دے. دعا استخارہ میں ہم یہی مانگتے ہیں نا اللہ کہ ہمیں نہیں پتا, کہ پتہ نہیں ہمارے لیے بہتر ہے, یعنی تجھے پتا ہے. تو تیسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے جو مانگ رہا ہوتا ہے اصل میں انسان کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی. انسان اللہ سے اپنی عقل کے مطابق صحیح مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے. اللہ اس کے بدلے اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. انسان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, لڑکے مانگتا رہتا ہے, اس سے ہو جائے, اس سے نہیں ہوتی. جو نوجوان کہتا ہے یار میری دعا کیوں قبول, اس سے کیوں نہیں ہوتی, اللہ کو پتا ہے یہ تیرے گھر میں آئے گی بربادی کر دے گی, اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. یہ بڑا کامن سا ایشو ہے نا, اس لیے اس پر میں نے فوکس کیا. تو اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے وقتی طور پر باعث راحت ہو, اور اللہ نے جو ہمیں دیا وہ وقتی طور پر باعث تکلیف ہو. یہ بھی کیسی لاجک ہے. اس کو اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں. یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا جو علم ہے وہ بالکل ناقص ہے, یہ ہم نے تسلیم کر لیا. اس کو ہم ناقص العقل سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں نا کہ اس کو فہم نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی. اب آپ بتائیں اگر بچہ بیمار ہو اور آپ چاکلیٹ مانگے, بنٹیز مانگے, کلفی مانگے, تو آپ اس کو نہیں دیتے. آپ سے وہ چاکلیٹ مانگ رہا ہے, کلفی مانگ رہا ہے, اس کا گلا خراب ہے, وہ ٹھنڈی کلفی مانگ رہا ہے. کیوں؟ بچے کو لگتا ہے کہ کلفی کھاؤں گا تو سکون ملے گا, مزہ آئے گا. آپ اس کو کڑوی دوائی, آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر کی کڑوی میڈیسن دے رہے ہیں. بچہ میٹھی ٹافی کینڈی مانگ رہا ہے, آپ اس کو کڑوی دوائی دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے لیے اس وقت کینڈی نہیں بلکہ کڑوی دوائی فائدہ مند ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ کینڈی کھائے گا اور بیمار ہوگا, اس کو کڑوی دوائی کی ضرورت ہے. کڑوی دوائی وقتی تکلیف دے گی لیکن اس کو آرام دے دے گی. اسی طرح بندہ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے کینڈی دے, مجھے کینڈی دے, مجھے چاکلیٹ دے. اللہ کو پتا ہے اس وقت اس کو چاکلیٹ دی اور بیمار ہوگا, اس کو کڑوی دوائی کھلاؤ, یہ صحت خراب ہو جائے گا. وقتی طور پر تکلیف ہوگی اس کو, لیکن اس کو نہیں پتا میرے بندے کی عقل کمزور ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو کڑوی دوائی سے نہیں تاکہ یہ سمجھ. اسی طرح بہت خاص چیپٹر ہے
اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو بظاہر ہم اپنے لیے اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں۔ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے لیکن اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں وہ دے دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تین طریقے ہو گئے دعا کی قبولیت کے، اور چوتھا طریقہ دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، یہ دعا ایک عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، جب بندہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اللہ ان خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دے۔ چوتھی دعا کی قبولیت کی کیا ہوتی ہے قسم؟ کہ اللہ رب العزت انسان کی ان دعاؤں کو عبادت کا ثواب ہوتا ہے نا، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ہوتا ہے نا، تو جو ہم دعائیں اللہ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن ہماری یہ دعائیں جب ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کی شکل میں ہمیں ملیں گی تو ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ بات سمجھ گئی؟ تو مومن آدمی کی دعا رد نہیں ہوگی، ان چار اقسام میں سے کسی نہ کسی ایک قسم میں مومن آدمی کی دعا لازماً قبول ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا تو آخرت میں ثواب ہی ذخیرہ ہوتا رہے گا، اور قیامت والے دن وہی ثواب نامہ اعمال میں شامل ہے اور وہی ثواب انسان کے جنت میں جانے کا باعث ہو جائے گا۔ اب آئیے ایک اہم ٹاپک کی طرف۔ موضوع تو یہ خیر اور بھی بڑا کچھ متقاضی ہے کہ بیان کیا جائے، لیکن اس نقطے کو آج سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی رائج ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما لے بیت اللہ کے صدقے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حسن و حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ یہ دعا کا ایک طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میری دعا قبول فرما لے۔ یہ جو صدقے کا لفظ ہے بیسیکلی اس کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ۔ یہ وسیلہ، واسطہ، درمیان میں ایک واسطہ ہم ڈالتے ہیں، ایک وسیلہ ہم ڈالتے ہیں کہ جس سے ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شاید یہ واسطہ ڈالنے سے، یہ وسیلہ ڈالنے سے ہماری دعا اللہ رب العزت لازماً قبول فرما لے گا۔ یہی بیسیکلی ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا آپ کے وسیلے سے قبول فرما، کیا مطلب کہ اس واسطے اور وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اب آئیے دیکھنا یہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقام پر لفظ وسیلہ استعمال کیا۔ ایک سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے یہ وسیلے کا لفظ استعمال کیا۔ اب اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وسیلے کا معنی کیا ہے۔ لغوی معنی وسیلے کا ہے وہ ذریعہ، وہ طریقہ یا وہ ذریعہ جس سے آپ کسی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طریقہ یا وہ ذریعہ جس سے آپ کسی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب کسی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن یہ قرآن وسیلہ کون سا تلاش کرو
یہ ہمیں کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے یا خود قرآن ہی بتا دے گا؟ تو قرآن اگر ہم دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک دوسرے مقام پہ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دعا کی قبولیت میں معاون ایک طریقہ یہ ہے کہ تم دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پکارا کرو، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یا ودود، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم۔ اللہ کے صفاتی نام پہلے پکارو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ کیا اختیار کرو؟ اللہ کے نام۔ وسیلے کے ہم منکر نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے۔ میں الحمدللہ اہل حدیث مسجد میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم وسیلے کے منکر نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وسیلہ بس وہی جو یا اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا۔ بات وہی جو شروع میں نے بیان کی تھی، حرف آخر کس کی بات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعا میں نے آپ کو خود بتا دیا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ دعا کی قبولیت میں ایک وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ مانا دعا کی قبولیت میں معاون، وہ کیا؟ اللہ کے اسماء، اللہ کے صفاتی نام۔ ایک اور وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا، یہی جو ابھی غار والی حدیث 3 میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ 3 آدمیوں نے اللہ سے دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، انہوں نے اپنی دعا کس طرح اللہ سے مانگی تھی؟ انہوں نے کہا یا اللہ، ایک نے کہا یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ فلاں نیکی کی تھی، اگر تجھے میری نیکی پسند ہے میری دعا قبول فرما لے۔ ایک نے کہا میں نے ایک دفعہ اپنی چچا کی بیٹی سے زنا کا موقع مل گیا مگر مجھے ڈر آ گیا، میں نے زنا نہیں کیا، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے میری دعا قبول کر لے۔ تیسرے نے بھی کہا میں نے مزدور کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو میری دعا قبول۔ تینوں کی دعا قبول ہو گئی۔ کیا پتا چلا؟ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ سے۔ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ہے لیکن تصدیق کی مہر لگا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، میں نے یہ قرآن مکمل کیا، میں نے یہ جمعہ پڑھایا، میں نے یہ جمعہ پڑھا، میں نے یہ 2 نفل پڑھے، میں نے یہ صدقہ کیا، اللہ اگر تجھے میرا یہ نیک کام پسند ہے میری یہ دعا قبول فرما لے۔ یہ ہمارے ہاں جو وظیفے کا ایک طریقہ بنا لیا نا لوگوں نے کہ کسی کے پاس جائیں جی کوئی وظیفہ، وہ اسے کہتا ہے 100 دفعہ یا رحمان پڑھو، یا ودود پڑھو، 100 دفعہ۔ کوئی کہتا ہے جی 4100 مرتبہ تم نے پڑھنا ہے یا ودود یا ودود۔ یا ودود پڑھنے کا وظیفہ یا اللہ کے اوصاف صفاتی نام پڑھنے کا وظیفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ کوئی ایک حدیث آپ ایسی نہیں تلاش کر کے لا سکتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ سکھایا ہو کہ تم اتنے 100 مرتبہ اللہ کا صرف نام پڑھو۔ نہیں، آپ 1000 دفعہ یا ودود کہتے رہیں، اللہ کو آپ نے پکارا، غلط نہیں کیا، اللہ کو آپ نے پکارا، لیکن آپ نے اللہ سے مانگا کیا؟ کچھ بھی نہیں مانگا آپ نے اللہ سے۔ اور بھائی اگر یا ودود پڑھنا ہے، چلو میں کہتا ہوں جتنی 1,00,000 دفعہ پڑھ لو، 1,00,000 دفعہ یا ودود پڑھ لو، یا وہاب پڑھ لو، 1,00,000 دفعہ یا ودود یا وہاب پڑھ کر کہو اللہ دیکھ میں نے اتنی دفعہ تجھے پکارا ہے، اگر میرا یہ پکارنا تجھے پسند ہے تو میری یہ دعا قبول فرما۔ یہ ہے طریقہ۔ یہ کیا طریقہ جو ہم نے نکال لیا وظیفے کا، اتنی دفعہ پڑھ لو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھا۔ نیکیاں کرو، نیکی کر کے اس نیکی کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ نیکی اپنی کی وسیلے سے مانگی جانے والی دعا اللہ رب العزت کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی دعا کی، آپ کسی زندہ انسان کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی زندہ انسان کے پاس جاتے ہیں
اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، ولی آدمی، آپ اس کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرو۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا ایک وسیلہ بنایا نا اس کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، مراد تو ہماری ہے، کروا اس سے رہے ہیں۔ یہ طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہیں، ایک شخص آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، کیوں؟ بارش ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللہ رب العزت نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی گھروں میں جب مسجد سے نکل کر اپنے گھروں میں گئے تو ہم بھیگتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے اسی وقت بادل بھیج دیے، اتنی بارش ہوئی کہ مدینے کی نالیاں بہہ پڑیں۔ ہفتہ پورا گزر گیا، اگلے ہفتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، وہی بدو دیہاتی دیسی سا آدمی، وہی پھر آگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوا جی؟ اب پھر مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں جی اب کیوں ہلاک ہو گئے؟ بارش ہی نہیں رک رہی، پچھلے ہفتے آپ نے دعا کی تھی، پہلے بارش ہوتی نہیں تھی تو سب کچھ اب اتنی ہو رہی ہے کہ پھر سارا کچھ ہلاک ہونے پہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ان بادلوں کو دائیں بائیں بھیج دے، ان بادلوں کو دائیں بائیں بھیج دے مدینے سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکلے، ایک ہفتہ دھوپ نہیں نکلی۔ صحابہ کہتے ہیں پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا، اور جب ہم مسجد سے نکلے تو سورج چمک رہا تھا، اور وہ بادل ایک ماہ تک مدینے کے ارد گرد برستے رہے، جو مدینے میں آتا تھا وہ بھیگ کر آتا تھا۔ یہ دعا کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری روایت، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو صحابہ اکرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا اللہ رب العزت سے دعا کا۔ وسیلے کا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ جو عام فہم معنی ہے کہ جس کے کوئی بھی ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنی دعا قبول کروائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے دعا قبول کروانا۔ تو قحط ہو گیا، تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے دعا کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ حضرت عباس کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کا وسیلہ بنایا، نہ کہ ان کے یہ کہہ کر کہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ لوگ پھر چل کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اس وقت حیات تھے، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے نا، اہل بیت تھے، نیک آدمی تھے، بزرگ شخصیت تھے، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا، تو ان کے پاس لوگ گئے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ کیا پتا چلا کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہیں مانگا، بلکہ ان کے چچا جو حیات تھے ان کو وسیلہ بنایا۔ کیا معنی؟ ان سے دعا کروائی۔ تو تین باتیں ہم نے اس حوالے سے پڑھ لیں کہ ایک وسیلہ جو قرآن نے بیان کیا دعا کی قبولیت میں جائز وسیلہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام۔ نمبر دو، ایک وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ نیک، اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ نمبر تین، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے پاس قرن قبیلے سے اویس نام کا آدمی آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ آپ نے دعا کروائی۔ سلسلہ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں موضوع سمیٹ نہیں سکا میں، اور اصل جو وسیلے کا پوائنٹ تھا آپ کی ذات سے وہ تو بیان نہیں ہو سکا، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جمعہ میں دوبارہ بیان کریں گے۔ خلاصہ کلام بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ آپ کے سامنے یہی رکھ دوں گا تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔